بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جی پچھلی مجلس کی تھوڑا مراجعہ کرتے ہیں۔ میری آواز واضح آ رہی ہے آپ کو؟ پنکھے وغیرہ کی آواز تو نہیں آ رہی؟ جی صحیح ہے؟ نہیں جی تو پچھلی مجلس میں ہم نے ایک اور تقسیم دیکھی تھی فعل کی، وہ کس زاویے سے تھی، کس اعتبار سے تھی، اور اس کی کتنی تقسیمات شیخ نے کی تھی آپ؟ جی الفیل میں ہے آواز نہیں آ رہی، آواز بیچ میں رک گئی۔ ابھی آ رہی؟ نہیں ابھی بھی کٹ رہی آواز۔ ابھی آ رہی؟ ہاں ابھی تھوڑی آ رہی۔ جی ہاں جی ابھی بہتر۔ ہاں گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے تقسیم الفعل کیا تھا جی تصرف الجمود پہ۔ جی تصرف اور جمود سے، تصرف سے کیا مراد ہے اور جمود سے؟ تصرف جس میں کوئی دوسرا علت اور وقت نہیں رہے گا اس میں۔ کیسے؟ نہیں تصرف تصرف جی تصرف سے کیا مراد ہے اور تصرف جامد سے؟ تصرف سے مراد یہ ہے کہ وہ فعل سے تینوں سے یہ بنے گی، ہاں ماضی بنے تصرف گا، نہیں، مضارع تصرف سے صرف یہ مراد ہے کہ اس سے دوسرے صیغے بھی آئیں گے، یعنی اس سے آئیں گے۔ دوسرے صیغے بھی آئیں گے۔ اور جمود سے کیا مراد ہے؟ جمود یا جامد؟ جمود سے مراد ہے کہ اس سے ایک ہی صیغہ بنے گا، ہاں اس سے ایک ہی دو صیغہ آئے گا، بدلے گا نہیں۔ پھر آگے جا کے شیخ بدلے نے گا ان کی نہیں۔ تین وہ کی تقسیمات کی، دو جو قسم تھی وہ متصرف کی تھی۔ پہلا جو ہے وہ تام التصرف۔ تام التصرف سے کیا مراد ہے؟ تام التصرف سے مراد ہے کہ اس میں تینوں ماضی مضارع تینوں آئیں گے۔ ہاں تینوں زمانے آئیں گے ماضی کا جو ہوگا، یعنی پورا صرف اس میں پایا جائے گا، ماضی، مضارع اور امر۔ اور ناقص التصرف اس میں دو زمانے پائے جائیں گے اس میں۔ ہاں دو زمانے پائے جائیں گے۔ تو دو زمانے کی بھی شیخ نے دو تقسیمات کی تھی، کون سی؟ جی ناقص تصرف میں دو زمانے، ہاں ایک میں ماضی اور مضارع آئے گا، اور ایک جی میں ماضی اور امر آئے گا۔ دوسرے میں مضارع اور امر آئے گا، مضارع اور امر۔ مضارع اور امر آئے گا۔ ماضی اور امر والا قسم ایسا شیخ نے ذکر نہیں کیا، اور ہم نے یہ بتایا تھا، شیخ نے ذکر کیا تھا کہ کون سا عام طور پہ افعال کون سے قسم کے متصرف ہیں، کہ جامد ہیں یا پھر ناقص التصرف ہیں؟ زیادہ تر افعال متصرف زیادہ تر تصرف ہے، زیادہ ہاں تام التصرف ہے، یعنی تصرف ہے۔ عام طور پر جتنے بھی آتے ہیں ان میں سے ماضی بھی آتا ہے، مضارع اور امر بھی آتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ناقص التصرف، اس میں جو شیخ نے دو مثالیں دی تھی، ہم نے کہا تھا عام طور پہ یہی مثالیں اس میں آتی ہیں، اور یہ اس میں مشہور ہے، ان کا جو ماضی ہے وہ نہیں آتا، اور یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جامد کتنی اقسام شیخ نے بتائیں؟ جامد میں تین اقسام بتا سکتے ہیں۔ ہاں جی تینوں اقسام کے بارے میں بتائیں، کون سے زمانے کی، اور ان کی ایک مثال بھی۔ ایک ماضی میں آئے گا، جی جیسے لیسا ہے، لیسا ہے، اور ایک ٹھیک ہے۔ لیسا کے علاوہ بھی ہم نے لیسا کے علاوہ بھی ہم نے ایک دو مثالیں بیان کی تھی۔ نعمہ، ہاں نعمہ اور بکسا، ٹھیک ہے، بیسا، ہاں بکسا، اور جی اور دوسرا مضارع آئے گا، جی جس کی یہی تو یہی تو، اور اس میں جیسے شیخ نے ذکر کیا کہ بہت ہی نادر ہے۔ نادر کا مطلب کہ بہت ہی کم ایسے الفاظ ہیں جو کہ مضارع کی صورت پر جامد ہوں۔ جی اور تیسرا امر کی صورت میں آئیں گے صرف۔ ہاں امر کی صورت میں، جیسے مثال کے طور پہ ہاتھی ہاتھی ہے، اور تال
تعال ہے. ٹھیک صحیح بالکل صحیح. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ تھوڑا بہت مراجع جو ہم نے پہلے دیکھا تھا، کیونکہ یہ ساری جو تعریفات ہیں اور یہ اسم ہیں یہ بعد میں استعمال ہوں گے. جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھے صحیح، معتل، لطیف وغیرہ، وہ سب بھی آگے ان کے جو فوائد ہیں وہ آگے یہ سارے استعمال ہوں گے. تو یہ تعریفات یاد رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور بھی فعل کی کچھ تقسیمات باقی ہیں ان کی طرف آتے ہیں. یہاں سے پڑھیں بسم اللہ. تقسیم الفعل من حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعد. الفعل من حيث اللزوم والتعدي ينقسم قسمين. اللازم وهو الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، انه قعد زيد وقام. متعدي وهو الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، انه سمع. یہ آپ کو اس کو الگ الگ نہیں پڑھنا چاہیے، اس طرح پڑھنا چاہیے کہ مطلب ایک ہی لفظ آئے مفعولاً به. مفعولاً به انه سمع زيد القرآن وقرأه وحفظه. جی. وضابطهما إلى الاتصال بها الغائب. فالفعل المتعدي يتصل بها انه سمعه، ولازم لا يتصل بها فلا يقال قعده. ٹھیک ہے ابھی یہ ایک اور تقسیم فعل کی، لیکن ابھی دوسرے ناحیے سے، دوسرے زاویے سے، دوسرے اعتبار سے. یہاں پہ شیخ ابھی بات کریں گے من حیث اللزوم والتعدی. تو ہم نے یہ پہلے دیکھ چکے ہیں اجرومیہ میں، اس کے اوپر تھوڑی گفتگو ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ اتنا وقت نہیں لیں گے اور انشاءاللہ جلدی سمجھ میں بھی آ جائے گا. لزوم و تعدی تو لازم و متعدی، یعنی آپ کہیں گے کہ فعل لازم ہے اور فعل متعدی ہے. یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے. تو ہمیشہ یہ تھوڑا سا ذہن میں ہو. ابھی فعل لازم و متعدی کیا ہوتا ہے، کچھ یاد ہے؟ لازم میں اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑے گی، فعل فاعل کافی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے صحیح. اور متعدد میں مفعول چاہیے. مفعول بھی چاہیے ہوگا. صحیح بالکل یہی ہے. یہاں پہ بھی وہی گفتگو ہے. اسے کہتے ہیں الفعل، فعل کی تعریف من حیث اللزوم والتعدی، لزوم اور تعدی کے حساب سے. ينقسم قسمین، اس کی تقسیم دو تقسیم ہوتی ہے. ينقسم قسمین، دو قسم. پہلا لازم ہے. لازم کا مطلب اس نے ایک ہی صورت کو پکڑا، یعنی وہ صرف فاعل پہ رک جاتا ہے، فاعل پہ اس کا لزوم ہے، اس سے آگے نہیں جاتا. کیونکہ متعدی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آگے بڑھ جانا. تعدی کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھ جانا. تو جو فعل ہوتا ہے اگر وہ فاعل سے آگے بڑھ کر مفعول پہ بھی کام کرتا ہے تو اسے متعدی کہتے ہیں. لیکن اگر وہ فاعل پہ رک جائے، صرف فاعل پہ کام کرے، تو اسے لازم کہتے ہیں. اس طرح آپ اس کے معنی کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں. تو لازم کی کیا تعریف ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، وہ فعل ہے جو کہ يرفع فاعلا، جو کہ رفع دیتا ہے فاعل کو رفع دیتا ہے. جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ فعل جو ہے وہ عامل ہوتا ہے اور فاعل جو ہے وہ معمول ہے، یعنی اس کے اوپر وہ کام کرتا ہے جو اس کو اعراب دیتا ہے. جس طرح ہم نے اجرومیہ میں دیکھا تھا. تو فعل اس کا معمول ہے جو کہ فاعل کو رفع دیتا ہے. اسی طرح فعل عامل ہے مفعول کے لیے بھی، اور مفعول اس کا معمول ہے جس کو وہ نصب دیتا ہے. ولا ينصب مفعولا به، لیکن مفعول به کو ایسا فعل جو کہ نصب نہیں دیتا وہ فعل لازم ہوتا ہے. مثال کے طور پر شیخ دے رہے ہیں قعد زید، قعد زید، زید بیٹھ گیا. یہاں پہ مفعول کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. تو آپ بولیں گے کہ قعد یہ فعل لازم ہے. ٹھیک ہے، قعد فعل لازم. اسی طرح جلس زید، ٹھیک ہے. تو یہ فعل لازم ہوگا جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. تو قعدہ جو ہے اس کو آپ بولیں گے فعل لازم ہے. اور
اور آگے ایک اور مثال شیخ نے دی وقامہ، صرف قامہ بولا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور ٹھہرا. ہاں نہیں تو یہ مثال کیسے پوری ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یہ زید بیٹھا اور ٹھہرا. ہاں اس میں آپ یہ کہیں گے کہ قامہ جو ہے یہ بھی فعل لازم ہے، اور اس کا فاعل کدھر ہے؟ زید ہے. ہاں زید نہیں ہے یہاں پہ، آپ یہ کہیں گے کہ ضمیر مستتر ہوا ہے، ہوا. قامہ ہوا، کیونکہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جی جی. یہ جو ہے الا یہ کہ اس کے اوپر مسلط کیا جائے وہ تو دوسرا باب ہے، لیکن یہاں پہ عام جو ترکیب یہی ہے کہ فعل کے بعد فاعل آئے گا. تو قامہ کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہوا ہے، جو کہ کس کی طرف لوٹتا ہے؟ زید کی ہوا طرف. ہے. تو شیخ نے زید دو کی طرف. مثالیں دے دی، نام بار بار نہیں لے کے آئے، صرف ایسی مثال دے دی، یہ بھی سمجھانے کے لیے، ضمیر بھی سمجھانے کے لیے. تو قعدہ بھی فعل لازم ہے، قامہ بھی فعل لازم ہے. واضح آسان ہے تعریف، ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی. جی جی جی. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو جی ہاں. مفعول بھی کی ضرورت نہیں. اچھا دوسری تعریف ہے متعدی کی. متعدی وہ ہے جو کہ فاعل کو بھی رفع دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو بھی نصب دے گا. یعنی متعدی اس لیے اس کا نام رکھا گیا کیونکہ آگے بڑھ گیا فاعل سے. پہلے لازم تھا، اس کا جو کام تھا وہ صرف فاعل پہ رک گیا. متعدی کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے بڑھ جانا، تعدی کرنا. یعنی جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه، یہ اللہ کی حدودیں ہیں، یعنی اللہ نے جو قوانین لوگوں کے لیے لاگو کیے ہیں. ومن یتعد حدود اللہ، یتعد دیکھیں تعدی کا لفظ ہے، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے فقد ظلم نفسه، تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ اللہ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے. اللہ کی حدود کو توڑ کے اللہ نے جو شریعت بندوں کے لیے نافذ کی اس کی خلاف ورزی کر کے بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے. تو وہاں پہ لفظ آتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ. ٹھیک ہے، تو متعدی وہ ہے جو کہ فاعل کو رفع دے گا اور مفعول به کو نصب دے گا. مثال کے طور پہ سمع زید القرآن، اس کا جب آپ اعراب کریں گے تو سمع فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح اور متعدی ہے. تو زید اس کا فاعل ہے، علامت رفع ضمہ ظاہرہ، اور القرآن مفعول به ہے اور نصب کی علامت فتح ظاہرہ. ٹھیک ہے، فتح ظاہرہ. سمع زید القرآن، تو سمع جو ہے یہ فعل متعدی ہو گئے یہاں پہ. اسی طرح قرأہ، اس میں آپ کو کیا کیا مل گیا قرأہ میں؟ اس میں فعل فاعل فعل اور فاعل، ہاں اور مفعول بھی مل گیا اس میں. کیسے بتائیں تفصیلاً بتائیں کیسے مل گیا؟ قرأ میں فعل فاعل ہے. نہیں، قرأ میں صرف فعل ہے. فعل ہے. فعل ماضی ہو گیا. قرأ میں فعل ماضی ہے جی اور قول مفعول بھی ہے. کون سا؟ ہو ہے نا، قرأ میں فاعل ہے. نہیں، ہم نے وہ دیکھا تھا نا جروبیہ میں آخر میں کہ یہ جتنے بھی ضمائر ہیں، ضمائر ایک جو ہیں اگر فعل کے ساتھ جڑ جاتے تو ہمیشہ محل نصب ہوتے ہیں. ہاں مفعول ہوتے ہیں کیونکہ محل نصب ہوتے ہیں. تو ہو یہاں پہ بھی اور حفظہ میں یہ دونوں مفعول ہیں. مفعول ہے. ہاں تو فاعل کی طرح وہی بات جو ہم نے قامہ میں یہ زید ہوا جو زید ہوا، یعنی قرأ ہوا، یعنی قرأ کا فاعل ہوا ہے ضمیر مستتر جو کہ لوٹتا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. اور یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ ہو کی ضمیر قرآن کی طرف. ہاں قرآن کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی زید نے قرآن سنا اور اس نے اس کو پڑھا، وہ حفظہ اور اس کو یاد کیا. یہاں پہ بھی آپ وہی کہیں گے فاعل جو ہے ضمیر مستتر ہوا جو کہ زید کی طرف لوٹتا ہے، اور ہاں یہاں پہ مفعول بھی ہے فی محل نصب اور مبنی علی الضم، اور لوٹتی کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ لازم ہو گیا اور متعدی ہو گیا. آسان ہے، ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں انشاءاللہ، تو اس پہ اتنا اور زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں. وضابطہما، ان کا ضابط کیا ہے؟ یعنی آپ لازم اور متعدی کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کے سامنے مثال ہی دی ہو کہ بھئی فعل جو ہے وہ فاعل کو بھی رفع دے رہا اور مفعول کو نصب دے رہا، تو آپ بول دیں گے کہ بھئی یہ فعل متعدی ہے. اس کے علاوہ شیخ نے ایک قاعدہ بتایا، وہ ضابطہما، ان کا ضابطہ کیا ہے، ان کا قانون کیا پہچاننے کا؟ الاتصال بہاء الغائب،
الاتصال بہاء الغائب، یعنی جو فعل ہائے غائب کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ فعل متعدی ہو جائے گا. جس طرح کہاں پہ ادھر ہے قرأہ، یہ ہا غائب ہے، یہ غائب کے لیے نا. ہا ہو گیا مذکر کے لو گیا، چاہے مؤنث کے لو گیا، حالف ہو گیا، چاہے ہما ہو گیا، چاہے ہم ہو گیا، یعنی ہا غائب یہ جو مین ہے یہ تو مین ہے. باقی جتنی بھی علامات ہیں وہ جمع کی ہے، تثنیہ کی ہے یا مؤنث کی ہے، لیکن ہا غائب یہ مین ہے. یعنی ہا اگر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کسی فعل کے ساتھ، اس کا مطلب اس کے ساتھ مفعول جوڑ رہا ہے. تو اگر ہا جڑ جاتا ہے کسی فعل کے ساتھ تو آپ بول سکتے ہیں کہ فعل متعدی ہے. فالفعل المتعدی یتصل بها، کیونکہ فعل متعدی ہا کے ساتھ جڑتا ہے. نحو مثال کے طور پہ سمعہ، سمعہ، آپ سمعہ بول سکتے ہیں، عربی زبان میں یہ صحیح ہے، یعنی اس نے اس کو سنا. سمعہ کا آپ کیا معنی کریں، اس نے اس کو سنا. واللازم لا یتصل بها، لیکن فعل لازم جو ہے وہ ہا کے ساتھ نہیں جڑتا، ہائے غائب کے ساتھ وہ نہیں جڑتا. مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں قعدہ، قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھا، ہوں بیٹھا، وہ نہیں، یہ نہیں ہوگا. آپ یہ بول سکتے ہیں اقعدہ، اس کو بٹھا دیا. لیکن قعدہ جو ہے یہ فعل لازم ہے، اس کے ساتھ ہا نہیں جوڑ سکتے. تو قعدہ بولنا عربی زبان میں یہ غلط ہے. جی ہاں اچھا، سمیعہ اور قعدہ، سمیعہ اس نے سنا، ہاں اس نے سنا، ہاں. قعدہ نہیں بنتا ہے، نہیں بنتا ہی نہیں ہے. وہ بیٹھا نہیں، وہ بیٹھا وہ تو فاعل ہو جائے گا نا. اچھا غائب ہے نا، غائب غائب میں قعدہ یہاں پہ اس کے ساتھ قعدہ بولنا ہی غلط ہے کیونکہ یہ بنتا ہی نہیں ہے. قعدہ اگر آپ بولتے ہیں کہ وہ بیٹھا، اردو زبان میں اگر آپ بولتے ہیں وہ بیٹھا، تو تو جو آپ بول رہے ہیں کہ وہ بیٹھا تو وہ تو فاعل ہو گیا کیونکہ اس نے فعل عمل کیا. یہاں پہ کیا ہے سمعہ، یہاں پہ فاعل مذکور نہیں ہے، لیکن اس کا معنی ہم سمجھ رہے ہیں پہلے، جیسے شیخ نے یہاں پہ لکھا اس نے اس کو سنا، یعنی ہو کا کیا مطلب ہے اس کو سنا، اس نے اس کو سنا، سمعہ. اور یہاں پہ قعدہ بیٹھا، اور ہا جو ہے وہ صرف مفعول ہے، اس کا کوئی معنی اس کے ساتھ نہیں بن رہا ہے. شیخ نے اس لیے بولا فلا یقال، ایسا نہیں بولا جا سکتا. اچھا ٹھیک ہے، یعنی فعل لازم جو ہوگا اس کے ساتھ ہا نہیں جوڑے گا، ہائے غائب. لیکن فعل متعدی جو ہے اس کے ساتھ ہا جوڑے گا کیونکہ وہ مفعول کو قبول، کیونکہ وہ مفعول کے اوپر کام کرتا ہے. واضح ہوگی بحث؟ جی لازم میں ہو نہیں آئے گا اور متعدد میں ہاں متعدی کے ساتھ ہائے غائب، یہ جو شیخ نے یہاں پہ لکھا نا ہائے غائب اس کے ساتھ جوڑے گا، اتصال اس کے ساتھ ہوگا، اور لازم کے ساتھ نہیں جوڑے گا. تو آپ کو پتہ چل، جیسا آپ یہ نہیں بول سکتے جلسہ یا قامہ، یہ نہیں بول سکتے. لیکن اگر انہی جو ہے نا فعلوں کو آپ متعدی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے مختلف طریقے ہیں. جس طرح ہم نے جرمیہ میں دیکھا تھا، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ الف افعال لے آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ خرج زیدن ہے نا، خرج زیدن، خرج زیدن کا کیا مطلب ہے؟ زید نکل گیا، نکل گیا. یہ کیا ہے؟ یہ فعل لازم ہے، لازم. آپ خرجہ نہیں بولیں گے، یعنی نکلا اور کسی چیز، یعنی ہو مفعول یہ نہیں بنے گا. ہاں لیکن اگر آپ نے اس کو متعدی بنانا ہے تو آپ شروع میں الف افعال لا سکتے ہیں. یعنی اخرجہ، اخرجہ یعنی اخرج زید عمرا، زید نے عمر کو نکال دیا، اب یہ متعدی بن گیا. یعنی یہ کیا بولتے ہیں، مختلف وہ ہیں فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے یعنی الف افعال شروع میں لائیں یا پھر حرف جر لے آئیں، اس کے ساتھ بھی متعدی بن جاتا ہے، یا تو تضعیف لائیں، مختلف طریقے. لیکن وہ انشاءاللہ اس کی بحث آگے جا کے آئے گی. یہاں پہ جو بیسک چیز یہ سمجھنا مقصود ہے کہ فعل کی تقسیم اس طرح بھی ہوتی ہے کہ فعل لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی، اور ان کی تعریف کیا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اگر یہ واضح ہو گیا انشاءاللہ. جی اور تھوڑا لے لیتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے کیونکہ یہ جو ابھی اور بھی آگے آ رہا ہے، یہ بھی ہم نے تھوڑا جرمیہ میں کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس اگلے ٹاپک کو بھی سمجھنے میں اتنی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ. تقسیم الفعلی من حیث ذکر الفاعل الى مبنی للمعلوم مبنی للمجهول. الفعل من حيث ذكر الفعل من حيث ذكر الفاعل وعدم ذكره ينقسم قسمين. وعدم ذكره ينقسم قسمين.
جی المبنی للمعلوم وهو ما ذکر فاعله نحو حفظ محمد القرآن. المبنی للمجهول وهو ما لم يذكر فاعله وأنيب إنه غيره نحو حفظ القرآن. جی ٹھیک ہے، بس یہاں تک انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. اس میں پہلے یہ ایک اور تقسیمات پہ بھی شیخ گفتگو کر رہے ہیں. تقسیم الفعل من حیث ذکر الفاعل، یعنی فعل کی تقسیم فاعل کے ذکر ہونے سے، یعنی فاعل ذکر ہوا ہے کس حالت میں. اور یہ دو قسم میں آئیں گے جس طرح شیخ یہاں پہ ذکر کریں، مبنی للمعلوم، مبنی للمعلوم اور مبنی للمجہول. یہ ہم اجرومیوں میں لے چکے ہیں، ہو سکتا ہے نام کا تھوڑا فرق ہو لیکن چیز وہی ہے. تو اس میں بھی ہم یعنی جلدی گفتگو کر سکتے ہیں، اتنا وقت اس میں لگائے بغیر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. شیخ کہتے ہیں الفعل من حیث ذکر الفاعل، آپ فعل کی تقسیم اس حساب سے کہ جب کہ فاعل کا ذکر آئے، وہ عدم و ذکری، اور فاعل نہ ذکر ہو. عدم کا مطلب ہوتا ہے نہ ذکر، نہ ہونا یعنی عدم و ذکری. یہ جو ہاں کی ضمیر ہے یہ فاعل کی طرف لوٹتا ہے، یعنی فعل نہ ذکر ہو. یعنی فاعل اگر مذکور ہو اور یا غیر مذکور ہو، اس کی دو تقسیمات ہیں. پہلی تقسیمات کیا ہے؟ المبنی للمعلوم. المبنی للمعلوم کا مطلب یہ ہے ہوا ما ذکر فاعلہ، وہ اس کو کہتے ہیں کہ جب فعل کا فاعل مذکور ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مبنی للمعلوم. معلوم. ہاں، جیسے مثال کے طور پہ حفظ محمد القرآن. حفظہ یہ فعل یہاں پہ مذکور ہے اور فاعل بھی اس کا یہاں پہ مذکور ہے. فاعل یہاں پہ جی مذکور ہے یعنی غائب نہیں ہے، فاعل یہاں پہ مذکور ہے، اور قرآن اس کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے المبنی للمجہول. یہ ہم اجرو میں ہمیں دیکھ بھی چکے ہیں، اس لیے میں اس میں زیادہ وہ نہیں کر رہا. المبنی للمجہول، مجہول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاعل مذکور نہیں ہوگا اور کسی اور چیز نے آ کے فاعل کی جگہ لے لی ہوگی، کسی اور چیز نے آ کے فاعل کی جگہ لی ہوگی. اجرو میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ عام طور پر مفعول بھی فاعل کی جگہ لے لیتا ہے اور اس کا اعراب بھی لے لیتا ہے. جی وَهُوَ مَا لَمْ يُذْكَرْ فَاعِلُهُ. مبنی للمجہول اسے کہتے ہیں کہ جس کا فاعل مذکور نہ ہو، یعنی فعل کا فاعل مذکور نہ ہو وہاں پہ. وَأُنِيبَ عَنْهُ غَيْرُهُ، اور کوئی اور آ کے اس کی جگہ لے لے. کوئی اور آ کے کس کی جگہ لے لے؟ فاعل کی جگہ لے لے، کوئی اور آ کے لے لے. یہاں پہ شیخ نے بولا کوئی اور آ کے لے لے، غیرہ، یعنی فاعل کے علاوہ کوئی اور اس کی جگہ لے لے. وہ کون سی چیزیں آگے شیخ بتائیں گے. وہ 4 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو فاعل کی جگہ لیتے ہیں. اجرومیہ میں ہمیں صرف مفعول بھی دیکھا تھا عام طور پر. مفعول بھی دیکھا تھا. ہاں. نحو حفظ القرآن، مثال کے طور پر حفظ القرآن. اسی مثال میں سے شیخ نے یہ کیا ہے، یہاں پہ فاعل مذکور تھا اس لیے فعل جو تھا آپ اس کو کیا بولیں گے؟ یہ جو فعل ہے فعل ماضی، یہ مبنی للمعلوم ہے. مبنی للمعلوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فاعل جو مذکور ہے اس کے لیے یہ فعل کی شکل اس طرح ہے، یعنی فاعلہ کے وزن پہ، فاعلہ یا فعلہ جو بھی ہے اس کے وزن پہ. تو آپ بولیں گے یہ جو فعل ہے یہ مبنی للمعلوم ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا اجرومیہ میں کہ جب آپ نے فعل کو اس کو اگر مجہول کے صیغے میں لے کے جانا ہے تو فعل ماضی میں آپ کیا اس میں تغیرات کریں گے اور فعل مضارع میں کیا آپ کریں گے. ہم مجہول میں سیکھ چکے ہیں اور اسی باب میں آخر میں بھی ہم دیکھیں گے. تو ابھی فی الحال اس پہ گفتگو نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مجہول کا صیغہ بنانا ہے تب اس فعل کو آپ نام یہ دیں گے یہ مبنی للمجہول ہے. اور مبنی للمجہول سے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ فاعل مذکور نہیں ہے، کسی اور نے آ کے فاعل کی جگہ لے لی. تو اسی مثال میں سے شیخ نے مبنی للمجہول کی مثال لی، یعنی حفظ محمد القرآن. آپ فاعل کو حذف کر دیں، اس کا ذکر نہیں کریں، تو آپ نے فعل کو بدل دیا مبنی للمجہول کے لیے. تو کیا بن گیا؟ حفظ. اور قرآن جو مفعول بھی تھا اس نے فاعل کی جگہ لے لی تو اس کا اعراب بھی لے لیں، یعنی مرفوع ہو گئے. القرآن حفظ قرآن، قرآن حفظ کیا گیا، قرآن حفظ کیا گیا. واضح ہے؟ جی اس میں کوئی اشکال نہیں، ہم پہلے لے بھی چکے ہیں الحمدللہ. آسان ہے یہ بھی. اور فعل ماضی سے کیسے بنانا ہے اور فعل مضارع سے کیسے مبنی للمجہول بنانا ہے یہ ہم سیکھ چکے ہیں اور اس باب میں انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. جی والذی ینوب عن
फाइली अनिल 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 फाइली अरबातु अशिया जी अवल अल मफूल बिही वला यनूबु गैरुहु मआ वजूदिही नहु वखुजियल अमर अमरु जी ठीक अल मफूल अमर والمفعول والمفعول मुतलक متلخ जी انه ठीक متلخ جلس جلوس طويل وظرف الزمان او ظرف المكان انه جلس اليوم والجار والمجرور انه جلس في البيت जुलिसा फिल बैत ठीक है। अभी ऊपर शेख ने बताया था कि मबनी लिल मजहूल जो है वो उसे कहते हैं जिसका फाइल मज़कूर ना हो और फाइल की जगह कोई और आके उसकी जगह ले ले, लेकिन शेख ने वहां पे नहीं बताया कि कौन आके जगह ले ले। अभी बता रहे हैं कि जो उसकी जगह लेते हैं वल्लदी यनूबु, यनूबु मतलब नाइब बनना, यानी असल की जगह जो आ जाता है उसको नाइब बनते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस बोलेंगे मेरे ख्याल में, यानी नाइब को, जैसे मेरे ख्याल में इंग्लिश में वाइस बोलते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट है यानी प्रेसिडेंट है और ये वाइस प्रेसिडेंट यानी नाइब सदर है। ठीक है, तो जो उसकी जगह ले लेता है वो चार किस्म की चीजें फाइल की जगह, और जब वो उसकी जगह ले लेंगे तो वो फाइल का हुक्म भी ले लेंगे। फाइल का हुक्म क्या होता है? मरफू होना, हाँ रफा का हुक्म भी ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है जो कि हम देख चुके हैं जुर्म में वो है मफूल बिही। मफूल बिही फाइल की जगह ले लेता है। वला यनूबु गैरु मा वजूदिही, अगर मफूल बिही होगा तो फिर अगर मफूल बिही उस कलाम में मौजूद है तो उसके अलावा कोई और चीज नाइब फाइल नहीं बन सकती। ठीक है, यानी इन चारों चीजों में से अगर ये चारों चीजें एक कलाम में आपके पास हैं, ठीक है, तो अगर मफूल बिही है तो यही नाइब फाइल बनेगा, बाकी तीनों नहीं बन सकते। शेख ये कहना चाहते हैं, यानी अगर मफूल भी है और फाइल मज़कूर नहीं है तो यही उसकी जगह लेगा, दूसरा उसकी जगह नहीं लेगा। मिसाल के तौर पे वक़ुदियल अम्र, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जो जेल के कैदियों को कहा था वक़ुदियल अम्रु लज़ी फ़ीही तस्तफ्तियान। वक़ुदियल अम्र का क्या मतलब है जी, इसका माना करें। अमृत हुकुम ना, खुदिया का क्या मतलब है? क़दा से बना है ना, असल जो फेल था वो क़दा था। हाँ, तो इससे हमने मबनी लिल मजहूल बनाया तो खुदिया हो गया। हाँ, क्या मतलब? उन लोगों ने नहीं, खुदिया सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसके लिए है, मुफरद गायब के लिए है, गायब के लिए। उसने तो नहीं आएगा ना क्योंकि फाइल मज़कूर नहीं है। क़दा का क्या मतलब है? क़दा का क्या मतलब है? मबनी लिल मालूम जो होता है फिर क़दा, हम बोलते हैं ना क़दल क़ादी, क्या मतलब है? काजी ने फैसला कर दिया, क़दल क़ादी, हाँ काजी ने फैसला कर दिया। तो जब आप इसको मबनी लिल मजहूल बनाएंगे खुदिया यानी फैसला कर दिया गया, हाँ फाइल मज़कूर नहीं है, फैसला कर दिया गया। अल अम्र मामले का, यानी जो मामला था उसका फैसला कर दिया गया। जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब सुना दिया और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ताबीर बता दी, तफसीर में आता है कि उन्होंने जब तफसीर सुनी कि उनमें से एक को फांसी लगने वाली है और उसके सर में से वो चिड़िया वगैरह खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने तो ख्वाब ही नहीं देखा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदियल अम्रुल लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, तुम जिस चीज के बारे में पूछ रहे थे वो मामला हो चुका है। क्योंकि कुछ रिवायात में आता है कि अर्रुयतु अला रिजलि ताइरिन मा लम युअब्बर। इस हदीस के मेरे ख्याल में तस्हीह में तदईफ में थोड़ा इख्तलाफ है उलमा का, यानी जो ख्वाब होता है वो चिड़िया के पर के साथ चिड़िया की टांगों के साथ मोल्लक होता है जब तक कि उसकी ताबीर ना की जाए। एक दफा ताबीर की गई फवाक़ात यानी हो जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी ताबीर कर दी है, अब तुम्हारा मामला पूरा हो चुका है। तो खुदियल अम्र फैसला किया जा चुका है। यहाँ पे फाइल कौन है, फैसला करने वाला कौन है? अमर है पर, हाँ काजी है। नहीं काजी कहाँ से आ गया? यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या अगर हम इसको मबनी लिल मालूम में लेके जाएं तो कैसे बनेगा? फजाया नहीं, फाइल कौन है?
فیصلہ کرنے والا کون ہے معاملے کا؟ یوسف علیہ السلام نے تو صرف تعبیر کی ہے، فیصلہ کون؟ نہیں قاضی بادشاہ نہیں، اللہ رب العزت، اللہ رب العزت ہے. ہاں اللہ رب العزت ہے، یعنی خواب اللہ رب العزت نے دکھایا تو اس کو نافذ کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے. یہ تو آپ اس کو اگر مبنی للمعلوم میں لے کے جائیں گے تو قضى اللہ الامر، قضى اللہ الامر، ہاں قضى اللہ الامر. لیکن کیونکہ معروف ہے کہ بھئی یہ کام اللہ رب العزت کا، تو آپ نے فاعل کو اگر یہاں پہ غیر مذکور کیا، اس لیے اس کا نام کیا مبنی للمجہول بھی بولتے ہیں، یا تو ما لم یسمى فاعلہ، جس طرح ہم نے ادھر دیکھا تھا اجورہ میں، آپ اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ فعل ما لم یسمى فاعلہ، جس کا فاعل کا نام نہیں لیا گیا. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جو ایک اس میں وجوہات یہ کہ آپ کو پتہ ہے، معروف ہے کہ فاعل کون ہے، اس لیے ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ فاعل سے ڈرتے ہیں، فاعل کا نام نہیں فاعل کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں. ایک یہ وجہ ہوتی ہے کہ فاعل اتنا حقیر ہے کہ اس کا نام نہیں لینا چاہتے کہ بھئی اس شخص کا نام ہی نہیں لینا، اس لیے یعنی اور بھی بہت وجوہات ہوتی ہے اس کے بولنے کے. تو یہ پہلی چیز ہے جو کہ نائب فاعل بنتی ہے، وہ مفعول بھی. اور اگر مفعول بھی نائب موجود ہوگا کلام میں تب اس کی جگہ اور کوئی نائب نہیں بنے گا. دوسرا جو ہے وہ مفعول مطلق ہے. یہ مفعول مطلق کون سا ہے؟ اس کا ایک اور نام ہم جرمیہ میں دیکھ چکے ہیں. مفعول مطلق کی کیا تعریف ہے؟ مطلب کنڈیشن ہے نا. مفعول ہم نے بہت قسم کے دیکھے تھے نا، مفعول بھی، مفعول بھی، مفعول لہو، مفعول لاجلہ، مفعول فی. مفعول مطلق بھی ہم نے دیکھا تھا. مفعول مطلق کی کیا تعریف ہے؟ اجرمیہ میں دیکھ چکے ہیں. جی اس کا ایک اور لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے اجرمیہ میں. ہاں مفعول ضروری ہے یہ ساری چیزیں ہم وہ کریں، مراجعہ کریں، نہیں تو ذہن سے نکل جائیں گی. اگر پریکٹس کرتے رہیں گے تو خود بخود آئیں گی ذہن میں. مصدر، مصدر دوسرا نام کیا ہے؟ مصدر. اور مفعول اور مفعول مطلق جو ہے وہ عام طور پر فعل سے ہی آتا ہے، یا تو فعل کے الفاظ میں آئے گا یا تو اس کے ہم معنی میں آئے گا. اور مفعول مطلق تین چیزوں کے لیے آتا ہے. وہ کیا کیا چیزیں تھیں؟ جی ہاں تین چیزوں کے لیے آتا ہے، یا تو تاکید کے لیے، یا تو عدد کے لیے، یا تو نوع کے لیے. ہاں جیسے ضربتو ضربتن شدیدہ، میں نے مارا، سخت مارا، تو ضربتن یہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ بولتے ہیں ضربتو ضربتین، میں نے 2 دفعہ مارا، تو یہ بھی مفعول مطلق ہے عدد بتانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو مفعول مطلق بھی شیخ کہہ رہے یہ بھی آ کے نائب فاعل بن سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر جملہ ہے کہ جلس زید جلوسا طویلا، ٹھیک ہے، کیونکہ مفعول ہے نا، مفعول کا کیا حکم ہوتا ہے اعراب کا؟ مفعول منصوب رہتا ہے. ہاں منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے منصوب ہوتا ہے. تو آپ کے پاس مثال کے طور پہ جملہ ہے جلس زید جلوسا آئے گا، یعنی منصوب آئے گا. جلوسا طویلا، طویلا اس کی صفت آئے گی. تو یہ آیا ہے اس کی جو ہے نوع بتانے کے لیے مفعول مطلق، یعنی کہ وہ کس طرح بیٹھا. تو جب آپ نے زید کو حذف کر دیا، جو فاعل ہے اس کا ذکر نہیں کیا، اور یہاں پہ مفعول بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فعل لازم ہے. ٹھیک ہے فعل لازم ہے، تو اس میں وہ نہیں آیا، مفعول بھی یہاں پہ نہیں آ رہا ہے، جلس فعل لازم آ گیا. تو جو مفعول مطلق ہے وہ فاعل کی جگہ لے رہا ہے، تو اس کا اعراب لے رہا ہے. تو کیا بنے گا؟ جلس جلوسن، جلس جلوسن. اور طویل جو ہے وہ جلوسن کی صفت ہی مفعول مطلق تھی، لیکن ابھی یہ نائب فاعل کی صفت ہو رہی، تو اس نے بھی وہی اعراب لے لیا، اس لیے یہ بھی مرفوع ہو گئی. واضح ہو گیا یہ جملہ؟ یعنی اگر آپ فاعل کو لے آئیں گے تو کیا بنے گا؟ جلس زید جلوسا طویلا. یعنی اصل میں کیا تھا؟ جس طرح مفعول بھی جو ہے اوپر کی مثال میں امر جو تھا وہ امرا تھا، لیکن جب آپ نے فاعل کو حذف کر دیا اور اس کو نائب فاعل بنا دیا تو اس نے اس کا حکم لے لیا. اسی طرح مفعول مطلق بھی ہے، جب آپ نے فاعل کو حذف کر دیا اور مفعول مطلق نے اس کی جگہ لے لی تو مرفوع ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ مفعول. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو کہ فاعل کی جگہ لے لیتی ہے نائب فاعل بنتی ہے، وہ ظرف زمان اور ظرف مکان ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ ظرف زمان، ظرف مکان. اور اس کا ایک اور نام ہے مفعول کے ساتھ جڑ کے، وہ کیا نام ہے؟
مفعول فی. ہاں بالکل صحیح، مفعول فی. مفعول فی کا مطلب اس کے اندر، اس کے اندر دو اندر چیزیں ہوتی ہیں، یا تو جگہ میں زمان ہوتا ہے یا تو زمانے مکان میں. ہاں تو یہ ظرف جی زمان اور ظرف مکان ہے. یعنی ظرف زمان اور ظرف مکان سے مراد ہے کہ جس جگہ وہ کام ہوا ہے یا پھر جس وقت میں وہ کام ہوا ہے، اس لیے اسے مفعول فی کہتے ہیں. اور اس کا حکم کیا ہے، اعراب کا حکم؟ منصوب ہے. تو یہ بھی ہاں یہ بھی منصوب ہوتا ہے، یہ بھی منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے. مفعول جتنے بھی وہ سارے منصوب ہیں. جی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ منصوب. کے پاس اگر جملہ ہے جلس زید الیوم، زید آج بیٹھا، تو الیوم کیا تھا، جی منصوب تھا کیونکہ یہ ظرف ہے. منصوب تھا. ہاں جلس زید الیوم، زید کو آپ نے حذف کر دیا، اس کا ذکر نہیں کیا، تو کیا بن گیا، مبنی للمجہول کے لیے فعل جو ہے مبنی للمجہول کے لیے بن گیا. اور جو نائب فاعل کی جگہ جس نے لی ہے، نائب فاعل جو بنا ہے مفعول بھی نہ ہونے کی شکل میں، مفعول مطلق وغیرہ اور بھی کچھ نہیں تھا، وہ ظرف زمان نے لے لیا. یعنی جلس الیوم، آج کے دن بیٹھا گیا. کیا معنی بنے گا، بیٹھا گیا آج کے دن. تو الیوم جو تھا اصل میں منصوب تھا، لیکن نائب فاعل بننے کی وجہ سے اس نے یعنی فاعل کا اعراب لے لیا. ٹھیک ہے. آخری چیز جو ہے وہ جار مجرور. جار مجرور سے کیا مراد ہے؟ جار مجرور. جی یہ بھی مفعول ہے. نہیں نہیں، مفعول نہیں. جار مجرور ہے، مفعول کیسے ہو گیا، جار آ رہا ہے نا. ہاں یہ جار مجرور. یعنی حرف جر ہوگا اور مجرور کسی اسم کے اوپر داخل ہوگا جس کو اس نے جر دیا ہوگا. مثال کے طور پہ فی البیت ہے، یہاں پہ جو ہے نا جار کون سا ہے، فی. ہاں فی ہے، اور مجرور البیت. البیت. ہاں تو یہ جار اور یہ مجرور. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس جملہ تھا جلس زید فی البیت یا جلس عمرو فی البیت، زید گھر میں بیٹھے یا عمر گھر میں بیٹھا. تو عمر کو یا زید کو آپ نے حذف کر دیا فاعل کو، اور فعل کو آپ نے مبنی للمجہول کر دیا، تو کیا ہو گیا، جلس فی البیت. فی البیت. اب آپ اس کا تفصیلی اعراب آپ کریں گے تو کیا بولیں گے، فی حرف جر اور البیت اسم مجرور. لیکن یہ پورا جو جملہ جار مجرور، اس کا محل کیا ہے، مرفوع ہے بھی. ہاں فی محل رفع، کیونکہ یہ نائب فاعل فی بن محل رفع. محل نائب رفع. فاعل ہوگا. ہاں نائب فاعل بن رہا ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں جو کہ فاعل کی جگہ لیتی ہیں. ہم اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. اس میں تھوڑی سی گفتگو رہے گی، انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس میں لیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.